رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک ایسی سیریز شروع کریں گے تنقیدی پہلو کو لے کے، معاشرے کا بگاڑ، خاص طور پہ مسلم معاشرے کا بگاڑ۔ مسلم معاشرے میں جو بگاڑ کی صورتیں ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً ہم لوگ بھی اس میں کسی حد تک کے شامل ہیں، میں بھی کسی حد تک کے شامل ہیں، تو ہم اپنے آپ پر اور ان بگڑی صورتوں پر کچھ غور و تدبر کریں گے۔ جیسا ہمارے دل میں آتا کہ بگاڑ کی صورتیں ہیں، پھر ہم ڈرتے کسی کے پاس وہ چیز بگاڑ کی صورت پیش کرنے کے، کہ بھئی اس انفرادی کسی شخص سے بات کہیں گے جس میں بگاڑ موجود ہے، اس کو برا لگ جائیں گا، جبکہ تنقید کی اجازت ہے۔ قرآن میں جو آتا مومن تانا نہیں دیتا، لیکن تنقید کی تو اجازت ہے کہ تنقید اس کی، ہمارے بھائی کی، ہمارے دوست کی، ہمارے رشتہ داری کی اصلاح کرنے کے لیے کی جا سکتی اور کرنا چاہیے۔ تو اس پہلو کے لے کے، تنقیدی پہلو کے لے کے، میں کچھ اپنے رجحانات، جو لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور میرے چاہنے والے رفقا حضرات سے، اس بنیاد پہ میں رکھتے جاؤں گا۔ جیسا آج ہی میرے ایک دوست سے بات ہوئی میری، میں قرآن کی ان آیتوں کی طرف آپ کو تھوڑا لے جاؤں گا، جیسا قرآن میں، اس پہ درس قرآن بھی موجود ہے میرے نکاح کے تعلق سے، کہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا نکاح کرو دو دو چار چار سے، کھلی چھوٹ دیا۔ پھر یہ بھی آیت موجود ہے کہ اگر تم برابری کا برتاؤ، انصاف کر سکتے ہو تو، اور پھر یہ بھی موجود ہے قرآن کی آیتوں میں، مگر تم کر نہیں پاؤ گے، یہاں تک کہ موجود ہے۔ اب علماء حضرات کی الگ الگ رائے جاتی اس پہ۔ اب ہمارے میرا جو دوست ہے، جو حیدرآباد میں رہتا ہے، تو اس سے بات چیت ہوئی میری، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ بتائیے تھوڑا، میرا ایک میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم، اگر ہماری ایک بیوی ہے اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہو، تو اس کی اجازت کی ضرورت ہے نا، اجازت لینا پڑے گا اس سے۔ تو میں نے صاف انداز سے کہا کہ نہیں میرے بھائی، چاہے دوسری کرنا چاہو، تیسری کرنا چاہو، چوتھی کرنا چاہو، چار کی اجازت ہے نا، تو اپنی پہلی بیوی سے یا بیویوں سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، آپ کو فل آزادی ہے کہ آپ جب چاہو دوسرا نکاح کر لو۔ پھر اس نے اس طرح سے کہا کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایک پہلو ہمارے ڈسکشن میں، وہ لمبی ڈسکشن چلی، یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ایک جو میرے ساتھی، جو ایک نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک اچھی اجتماعی سے جڑے ہوئے، متقی پرہیزگار، باقاعدہ ایجڈ پرسن، عمر رسیدہ، ہمیشہ مجھ سے بات کرتے تھے کہ بھئی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ یہ سال بھر کے عرصے سے، تو بہت ہی شریف النفس، تو میں بتا کرتے آتی، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھائی جو باجی ہمارے، ان کو بتلا دینا آپ نے۔ نہیں وہ اسلام میں اجازت تھوڑی ہے، بولے کہ آپ بیوی اجازت دیں گی تبھی کرنا۔ ارے بھائی تب نہیں کرنا، لیکن اعلان تو ہونا چاہیے نا، اس سے چھپ کر تو نہیں کی جا سکتی نا شادی، چھپا کے تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو میں بولا آپ جب کریں گے، اب مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی یہ کر لیں گے، اور وہ کر گزرے بھی۔ ہاں، اب مجھے معلوم بھی نہیں کیا کہ انہوں نے شادی کر لی، جبکہ میرے بہت تعلقات دوسری، تو کسی اور نے بتائی، معتبر شخصیت نے، پھر میں نے فون سے بات چیت بھی کیا ان سے، تو ہوتا یہ کہ مجھے بتلا دینا، اور میں نے صاف، میں تو کھلا بکتا ہوں نا، میں نے صاف کہا ان سے کہ جب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ مجھے دعوت دینا آپ نے، تو میں آپ کی بیوی کو ضرور بتلاؤں گا، باجی کو کہوں گا میں کہ بھائی ان کا یہ آج فلاں تاریخ کو نکاح ہے،
ارے وہ کیوں بتائیں؟ بھائی بتلانا میرا فرض ہے، بتاؤں گا میں ان کو کہ اگر کچھ بوچھال آنا رہا ایک دوستی کے ناطے، جیسا معاشرے کا بگاڑ کی صورتیں ہے کہ جو بوچھال آنے کا رہا تو وہ شادی کے دوسرے نکاح کے بعد، نکاح یا شادی کے بعد میں نہ آئے۔ وہ بوچھال جو آنے کا رہا تو پہلے چاہ جانا چاہیے نا۔ نہیں، وہ اس کی تو بہت تربیت ہے، وہ بھی اجتماع سے جڑی ہے، میں بھی جڑا ہوں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس ذہن کا انسان ہوں، میں زمین سے جڑ کے کام کرتا ہوں، بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی چیز میں نے میرے اس حیدرآباد کے دوست کو بتلایا کہ کوئی ضرورت نہیں، لیکن پرنتو کنتو بٹ لیکن اس سے چھپا کے، اس سے چھپ کے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سب کو بتا رہے، اعلانیہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہے نا، اگر کسی کا رشتہ ہوا، پیغام ہوا تو اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ پہلے تو رشتہ ہوگا نا، اس کے بعد میں نکاح ہوگا۔ چوریचा معاملہ ہڑو ہڑو، مراٹھی میں جو کہاوت ہے، چوریचा معاملہ ہڑو ہڑو، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ رشتہ ہو گیا پتہ نہیں۔ اور جو میرے ایسے دوست ہے اس کو بھی پتہ مت دو، بیوی کے پاس میں بول دیں گا جا کے تو گڑبڑ ہو جائیں گی۔ تو بھائی جب آپ دعویٰ کرتے کہ میری بیوی کی تربیت ہے، تو ایسی کیسی تربیت ہے کہ اس کو بتلا بھی نہیں رہے آپ؟ جو بتلانا چاہتا کوئی دوست، اور آپ رشتے کا بھی اعلان نہیں کر رہے کہ رشتہ ہوا تو اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ منگنی کیا ہے اصل میں؟ رسم وغیرہ تو ہے ہی نہیں، کسی کی منگنی ہوتی تو وہ اعلان رہتا کہ بھائی اس بچے کا، اس بچی کا رشتہ ہو گیا، تاکہ کوئی رشتہ نہ ڈالے اس پر۔ تو اعلان تو ہونا چاہیے نا۔ تو وہ اعلان نہیں، کچھ نہیں، اور وہ مجھے بھی نہیں معلوم، اور کر لیے۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ پھر کسی نے مجھے بتلایا، میں نے اور کنفرم کیا، میں فون کیا ایسا کہ بھائی وہ فلاں ہمارے دوست تھے، ساتھی، اب وہ ایسے میرے اتنے چہیتے ہیں کہ وہ قرآن سے جو اس شخص نے جوڑا مجھے پہلے قرآن کا کوئی گیان نہیں تھا، بس قرآن تھا اس کی، میں نے مسلمان تو تھا میں، لیکن قرآن کی اسٹڈی کرنا یہ میرے کو کچھ اس کا وہ نہیں تھا۔ بس کوئی بات پوچھنے کے لیے قرآن میں کیا ہے کسی مولانا سے پوچھ لینا، اس نے جیسا بتایا اس پر چلنا، بس اس سے زیادہ اپنے کو کہاں سمجھتا۔ لیکن قرآن سے رغبت، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس شخص نے دلایا مجھے، میں احسان مند اس شخص کا۔ لیکن جب اس کے کسی ساتھ میں کام کرنے والی کوئی خاتون سے میں نے پوچھا، جو ان کی بھی بہت اچھی تعلقات والی تھی، میری بھی ہے، ہم اپنی بہن جیسی سمجھتے ہیں ان کو، بڑی عزت مآب شخصیت ہے، ان سے پوچھا میں نے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اب کس حد تک کہ ٹھیک ہے یہ نہیں، لیکن معاشرے کی جو چرچے کے حساب سے ہوئی باتوں میں بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، انہوں نے کیے تو ان کی بیوی وغیرہ کو، باجی کو تھوڑی بتلایا انہوں نے۔ بولا میرے کو، آپ کو نہیں معلوم کیا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں بتلا، مجھے تو کسی تھرڈ پرسن نے بتایا۔ نہیں میرے کو معلوم ہے، بولے ان کا نکاح ہو گیا۔ صحیح بات ہے، بولے بالکل ہو گیا۔ تو نہیں بتائے بولے، اور میں بولا وہ اس کے راضی تھے کیا؟ نہیں بولے میں نے محسوس کی، بولے کہ وہ اس سے ایسا راضی نہیں تھے۔ تو میں بولا وہ تو ہے، اسلام میں اجازت تھوڑی ہے کہ ان کی پرمیشن ہی ہونا ضروری تھا باجی کی، لیکن بتلانا تو ضروری تھا کہ بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو، یا بعد میں کوئی بوچھال آئے، صورتیں ایسی بنے ناراضگی کی، بنتی نا صورتیں ناراضگی کی، کہ اب کر لیے نا دوسرا، اب دوسرا کر لیے، اب میرے سے تعلقات مت رکھنا۔ یہ صورتیں بنتی، کئی گھروں میں موجود ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے، معاشرے میں بگاڑ ہے کہ چپکے سے کر لیے، اور بعد میں پھر پتہ تو چلتا، بیوی کی ناراضگی ہوئی تو پھر، یا پھر ایسا کہ بیوی کو کچھ لوگ بتا بھی دیتے تو بھی وہ صورتیں بنتی کہ وہ جیسا مثال ہے نا کہ سوکن سمجھتے نا، ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ لکڑی کی بھی سوکن نہیں چلتی، یہ ہے نا، تو وہ ذہن کام کرتا، تو پھر وہ حالت اس میں بگاڑ کی صورتیں آتی کہ اجازت لیے نہیں، اور بعد میں جو کچھ میں جو کہہ رہا ہوں کہ سارا بوچھال جو کچھ ہونا چاہیے پہلے ہونا چاہیے، اور پھر بعد میں صورت یہ بنتی کہ اب دوسری کر لیے نا آپ نے، تو پہلی صورت بنتی کہ بس اب میرے سے بات نہیں کرنا، کوئی تعلقات نہیں۔
لانے کی تھی لا لیے نا آپ نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے طرف سے آتا ٹھیک ہے کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا میں، تو چلو پھر کیا ہوتا، اس کے تعلقات منقطع ہو جاتے. یعنی وہ جو کام پورتا بات چیت کریں گے بس، کبھی تو بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، بات چیت بھی بند، یا پھر کوئی مہمان آیا تو اس کے سامنے بات چیت ہو رہی بند، بات چیت بھی نہیں ہو رہی. اور تعلقات میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں سمجھیے وہ منقطع ہو جاتے، ختم کر دیتے. تو سال سال بھر 2 2 سال ویسے ہی رہتے. تو یہ بات چیت بند کر دینا، تعلقات توڑ دینا بیوی سے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے نکاح میں ہے، یہ فعل بیوی کی طرف سے ہو یا اس شخص کی طرف سے ہو، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ یہ میرا ایک سوال ہے، میرا نہیں، میرے اور جو معاشرے کی طرف سے کچھ میرے تعلقات والے ان کا سوال ہے کہ کیا اسلام اجازت دیتا اس کے کہ سال 2 سال بیوی سے بات نہیں کرنا؟ قرآن میں مینشن ہے، آیت موجود ہے اس چیز کی، نہیں کرتے آتا، بیوی سے بات نہیں کرتے، بات بند کرتے نہیں آتی، وہ تعلقات توڑتے نہیں آتا. بس اس سال بھر تک کے ہے اجازت، لیکن وہ کیا ہے اس کے بعد میں ہوا تو وہ بالکل جمتا نہیں معاملہ، اجازت ہی نہیں ہے وہ. لیکن دیکھا میں نے، نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے تعلقات والا ایک شخص 3 سال سے بیوی سے بات چیت ہی نہیں ان کی، نہیں اس کی میرے مزاج نہیں پڑتا، ابھی تک کہ مزاج پڑتا، بچے پیدا ہو گئے بعد میں مزاج، حالانکہ بیچارے نے اتنا شریف کہ دوسری شادی نہیں کیا اس نے، لیکن وہ نہیں، لیکن اب قرآن کا درس بھی دیتے. مگر یہ ہے معاملہ، یہ بیوی کی غلطی ہے، ان کی غلطی، کیا وہ اس مسئلے میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا اس کے لیے. ہاں اللہ تو سارے حالات جانتا، کسی کا شرعی عذر ہے، بیوی کا کوئی شرعی عذر ہے یا خاوند کا شرعی عذر ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو تعلقات میاں بیوی کے جو ہے، جو ہونا چاہیے ان کے بیچ، تو وہ تو ٹوٹیں گی نا، رہیں گی نہیں، وہ معاملہ، وہ مرحلہ ہوں گے نہیں. تو سوال آپ سمجھ رہے ہوں اس چیز کو. تو شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی شرعی عذر نہیں. لیکن اگر بہانہ بھی کرتے آپ، شرعی عذر رہا، کوئی یہ کہے مجھ سے کہ نہیں وہ ہمارے ایسے تعلقات اس لیے ٹوٹے کہ بھائی اب آپ کو کیا معلوم، ہمارے اللہ کو معلوم، بیوی کا شرعی عذر ہے اس معاملے میں، یہ ہے وہ جو بھی ہوگا، آپ یہ کیوں یہ پروگندہ اٹھا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی بات سمجھ میں آتی کہ جب کسی بیوی کا خاوند کا کسی بھی بیماری کو لے کے شرعی عذر رہا تو اتنی پیس ہو جاتی کہ خاوند اگر بیمار رہا کسی بھی معاملے میں تو بیوی بڑی اس سے بہت سہانوبھوتی ہو جاتی، اس کو بڑی ہمدردی آتی، گولیاں دیں گی، اس کی کوئی بات کی پر ناراض نہیں ہوں گی، حالانکہ پہلے ناراض ہوتی تھی، لیکن نہیں میرا خاوند بیمار ہے. ایسا بیوی بیمار ہے کسی بھی اس پر، تو خاوند اس کے ساتھ میں بہت ہمدردی کا برتاؤ کرتا. ایسا تھوڑی ہوتا کہ شرعی عذر کا بتلا دے رہا ہے، بہانہ کا شرعی عذر ہے اور بات چیت بھی بن آپ کی، وہ آپ کو دیکھ کے منہ ادھر کرتی، آپ اس کو دیکھ کے منہ ادھر کرتے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تو بلکہ شرعی عذر تھا تو اور ہمدردی بڑھنا تھا تمہارے بیچ میں، اور محبت بڑھنا تھا، محبت بڑھنا تھا، نہ کہ تمہاری نفرتیں لوگوں کو دیکھنے کو ملنا تھا. تو سوال یہ ہے، میرا سوال آتا پھر کہ کس کو سکھاتا بابا؟ ہم عقل والے، بے عقلی سے تھوڑی قرآن کو سمجھا ہم نے. بات سمجھ میں آتی کہ اگر شرعی عذر تھا تو وہ تو زیادہ پہلے سے زیادہ برداشت کرنے والی ہوتا، بیوی نے زیادہ محبت اور اخلاق امٹ پڑنا تھا. لیکن یہ تھوڑی کچھ بھی بہانہ بازی کر کے تھوڑی کام جم جائے گا، اور قرآن کی آیت سے بھگوڑے بھاگ رہے، عمل کرنے کو تیار نہیں. تو یہ بھی بگاڑ کی صورتیں ہیں، بڑے معاشرے میں ایک معتبر شخصیت بن کے گھوم رہے. یہ بھی ہے نا، بیوی سے چھپ کے شادی کر لیتے، نکاح کر لیتے، اور پھر دکھاتے کہ 2 2 4 4 کی اجازت ہے نا، بیوی سے بات چیت بند کر لیتے، اور چالو ہے 2 2 3 3 سال بعد بند نہیں ہو رہی، کچھ بھی بتا دیتے شرعی عذر ہے اس کا، اس کو شرعی عذر ہے. تو یہ فالتو چیزیں جو ہے تو وہ کوئی اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا.
اگر مجھ میں بھی بگاڑ کی صورتیں ہیں تو میں نے درست کرنا چاہیے، کسی اور میں معاشرے میں درست کرنا چاہیے۔ ہم کو اگر نظر آتی ہے وہ صورت تو ہم نے تنقید کرنا چاہیے اس کو، کسی کو نیچا دکھانا یہ مقصد نہیں ہے، مومن تانا نہیں دیتا، لیکن تنقید تو ہوں گی تاکہ ایسی صورتیں معاشرے میں نہ چلیں گی تو پھر وہ پرچلت ہوتے جاتی، وہ ہمارے بچوں میں بھی ویسی صورتیں آئے گی۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نا، فیکٹ پہ بات کرنا، فیکٹ پہ بات ہوتی نہیں۔ تو میرے وہ جو حیدرآباد کا دوست ہے اس کو میں نے وہی بتایا کہ مزاحی انداز میں کئی لطیفہ گوئی بھی چلی اس میں، کہ بولے بھائی وہ ایسا ہوتا کہ وہ کسی بیوی نے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں وہ لطیفہ بھی پیش کروں گا، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں جمعے کو جا رہا ہوں، بڑی تیاری سے عطر وطر لگایا، اچھے کپڑے پہنا۔ اب بیوی کو ڈاؤٹ گیا کہ ہر جمعے کو تو جاتے لیکن اتنے شان و شوکت کے ساتھ میں تھوڑی جاتے، یہ تو ایسا جا رہا ہے۔ بولے آپ تو آج ایسا جا رہا ہے جمعے میں جیسا آپ دولہا بن گئے۔ نہیں بولے جمعے میں تیاری سے جانا نہیں چاہیے، کہ تیاری کر کے جانا چاہیے جمعے میں ویسا جا رہا ہوں۔ تو اس کو ڈاؤٹ گیا، تو کسی سے اس نے کنفرم کی، خاوند کو بتا ہی نہیں، لطیفہ ہے یہ، وہ ہمارے دوست نے بتایا حیدرآباد میں، مجھے بہت ہنسی ہے اس پر۔ تو اس نے وہ تھوڑا کنفرم کی تو اس کو وہ گیا کہ نہیں وہ جو ہے نا آج وہ جمعے کے بعد میں ان کا نکاح ہونے والا ہے وہاں، جو آپ سے نہیں بتلایا انہوں نے، آپ سے چھپائے انہوں نے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیوی سے اجازت کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھپانا چاہیے، ایسا ہے کیا؟ چھپ کے کام ہونا چاہیے، وہ ہے کیا؟ تو وہ بیوی بھی ہوشیار تھی، لطیفے میں آتا، اس نے کیا کیا ان کو، ہاں ہاں جاؤ جاؤ نماز کو جائیے آپ بھی بولے، اور اس کو شربت وغیرہ جو بھی پسند تھا، روح افزا وغیرہ وہ پلا دیا، روح افزا میں پلا کے کچھ ایسی وہ نیند کا ڈوز دے دی ان کو، وہ نیند کا ڈوز لے لیا انہوں نے۔ اب نیند کا ڈوز لے لیے تو ویسے ان کا وہ اچھا گہرا ڈوز دے تو وہ نیند آ گئی ان کو، وہ بھی ہوشیار تھی نا، لطیفے میں جو آتا وہ اس نے غلطی کی، اس نے بھی کچھ غلطی کر لی، وہ یہ سوچی نہیں کہ ان کی نماز چلی جائیں گی، اس کو تو یہ تھا کہ یہ میرے سے ضد ہے کہ میرے بغیر اجازت کے، یعنی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ایک چیز کہ میرے کو گھما کے بغیر اطلاع کے کیسا کر رہے، تو وہاں تو درست تھی وہ، کہ بغیر اطلاع کے کیوں ایسا کام انجام دے رہے، اطلاع دینا تھا میرے کو، وہ بات کی بات ہے، میں کیا کرتی نہیں کرتی جو بھی۔ شادی کے بعد میں بھی میرے لیے آسمان سے تو تارے لاتے تھے نا، توڑ توڑ کے، آسمان سے تارے لا لوں گا، بڑی بڑی باتیں۔ تو خیر وہ اس نے ان کو نیند کی گولی دے دی۔ اب وہ جب اٹھے تو بولے ارے میں، ہاں، تو ان کو معلوم ہی نہیں، میں سو گیا، اٹھے وہ، ارے بولے مجھے جمعے میں جانا ہے، جمعہ پکڑنا میرے کو، ہاں بالکل جمعہ پکڑنا، بولے میں جانا چاہتا، ان کو معلوم ہی نہیں میں سو گیا کر کے، سو گئے وہ، اور 2 دن سوتے رہے نیند میں، 2 دن، جمعہ چلے گیا، سنیچر چلے گیا، اتوار کو اٹھ رہا ہے وہ، اتوار کو پھر اپنا نماز کو جانے لگے۔ تو بولے ارے دیکھو موبائل میں تمہارے دن کون سا ہے، تو بولے پتہ چلا ارے اتوار آ گیا، ارے جمعہ تھا نا، میں جمعے کی نماز کو جا رہا تھا نا، اتوار کیسا آ گیا یہ؟ خاموش بولے خبردار، میرے بغیر حکم یا میرے کو وہ کر کے اندھیرے میں رکھ کے اگر ایسا نکاح کریں گے نا تو خیال رکھنا، میرے کو بتلانا تھا، ابھی تو بولے اتوار تک کے سلائی، لیکن اگر دوبارہ ایسی حرکت کیے آپ نے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن بتلانا ضروری ہے، تو ایسا سلاؤں گی میاں ایسا سلاؤں گی کہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، بولے پھر میرے کو بہت حق بات بولی اس نے، سالڈ بات بولی، قیامت کے دن، مطلب قیامت کے دن کب اٹھیں گے؟ جب دوسرے سر میں سارے مردے اٹھیں گے، پوری انسانیت اٹھیں گی انصاف کے دن کو، تو جب ہی اٹھیں گے ایسا سلاؤں گی، بولے اتنی گہری نیند سلا دوں گی، بولے پھر سمجھ جاؤ کہ سوتے کے سوتے رہ جاؤں گے میاں، قیامت کے دن دوسرے سر میں اٹھیں گے۔ اب بہت پوائنٹ کی بات کی اس نے، یہ نہیں بولی اس نے کہ قبر میں اٹھیں گے۔ مجھے تو بہت پسند آیا ان کا لطیفہ، ہمارے دوست کا، میں شکریہ ادا کرتا، اس نے بیوی اتنی سمجھدار تھی کہ قبر میں اٹھیں گے، 3 سوال ہوں گے، 4 سوال ہوں گے، وہاں اٹھیں گے میاں تم، وہ نہیں کہی اس نے مجھے قیامت کے دن اٹھیں گے، مطلب دوسرے سر میں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ مردے قیامت، شیطان ابلیس نے بھی اس کو یقین کیا، اللہ کی بات کو تسلیم کیا کہ جب تک کہ اللہ، قرآن گواہ ہے، بہکانے کی مہلت دے میرے کو، جب مردے قیامت کے دن
اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اس کے پہلے تک کہ بہکانے کی انسانوں کو مہلت دیں مجھے، اور اللہ نے مہلت دی اس کو۔ یہاں تو قبر میں اٹھا دیتے نا، مستند حدیث ہے نا بخاری کی، اس پر بھی میرے کو درس ہے نا، درس ہے نا میرے مسلم بخاری کے دن نہیں، وہ 3 سوال ہوں گے یعنی ڈبل پیپر، تو وہ میرے جیسی ہوشیار ہوں گی وہ، تو اس نے وہ ریفرنس نہیں دی، وہ قیامت کا دی، جبکہ وہ مرنے کے بعد میں قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، کوئی قبر ابر میں اٹھنے والا نہیں انسان۔ یہ بھی معاشر میں بگاڑ کی صورت ہے حدیث کو لے کر، کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکرا تھی، جس کو شیطان ابلیس نے تسلیم کیا کہ اللہ جب تک کہ اجازت دے جب مردے اٹھیں گے، لیکن ہمارے وہ قبر میں کوئی بولتا 3 سوال، کوئی بولتا، کوئی ایک جماعت بولتی 4 سوال، یہ صورتیں بنی ہیں بگاڑ کی صورتیں، اس پر ہی میرے درس موجود ہیں۔ یہ میں تنقیدی پہلو لے کر آیا، اور بھی میں معاشرے کی ایسی تنقیدی پہلو لاؤں گا جس میں اس تنقید کا نشانہ علماء حضرات بھی بنیں گے۔ تو میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تو قرآن کی بات پیش کروں گا۔ معاشرے کا بگاڑ جو ایک عام ایمان والا پریشان ہے کہ ایکچوئل قرآن میں ہے کیا، اس کو بتایا نہیں جاتا، وہ قرآن پڑھنے کو کرتا، میاں ترجمہ مت پڑھو آپ بہک جائیں گے، یہ بھی بولتے آتا، یہ بھی بتلاتے۔ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا۔ ارے میرے بھائی، قرآن کا 30-35 زبانوں میں ترجمانی کرے علماء حضرات نے کس کے لیے کیے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا کہ عام ایمان والے کو سمجھانے کے لیے کیا، عام ایمان والے کو۔ تو وکیل بابو سمجھ گیا، وہ فلاں سمجھ گیا، قرآن کو 4 دور مکمل کر دیا، تو اس نے سمجھانا شروع کیا۔ منوانا نہیں، اس پر بھی میرے درس اور اس پر میرا یہ موجود ہے کہ منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، نبیوں والا کام ہے، تو نبیوں کے ذمے بھی منوانا نہیں تھا، صرف سمجھانا تھا، بات کو پیش کرنا تھا۔ آج ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو ہم کو منوانا نہیں ہے لیکن سمجھانا ہے، وہ چاہے سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ تو میں اپنے درس قرآن کے ذریعے، میں اپنے کلپنگ کے ذریعے لوگوں کو، پوری انسانیت کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو اور تنقیدی پہلو لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آپ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کی تو آپ تشریف لائیے میرے گھر، سوال ہے کوئی تو سوال کیجیے، آپ چائے پیجیے مجھ سے، 24 تاس میری سیوا ہے۔ 2 بجے رات کو بھی اگر آپ آتے انفارم کر کے، میں اٹھ جاؤں گا، 2 بجے رات کو بیٹھیں گے ہم قرآن لے کے، لیکن سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ میں سمجھا، میرے سے سمجھنے آ رہے ہیں آپ اور خود ہی مجھے سمجھانا شروع کر دیے، تو وہ نہیں چلیں گا۔ جب مجھے ضرورت رہیں گی سمجھنے کی تو میں پھر اور بولوں گا بھائی میں بھی سمجھنا چاہتا، تو پھر آپ کے یہاں آؤں گا، یا پھر اپنے یہاں دوسری مجلس اپن منعقد کریں گے کہ بھائی میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو ڈسکشن کبھی بھی آپ آئے، میرا دروازہ کھلا ہے، بالکل قرآن حدیث کو لے کے میرے سے ڈسکشن کرے۔ میں قرآن کو بھی مانتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور حدیث کو بھی مانتا، اس پر بھی میرا ایمان ہے، لیکن پرنتو کنتو بٹ لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے سیدھی سیدھی ٹکرا جاتی، تو میں اس وقت پہ قرآن کی آیت کو نظر انداز نہیں کرتا، اس حدیث کو ریجیکٹ کرتا، اس کو نظر انداز کرتا۔ یہ میرا رجحان ہے۔ آیا وہ بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل میرا ذہن نہیں مانتا اس چیز کو، اور جو منکر حدیث ہے، ٹوٹل حدیثوں کی منکر ہے، ان سے بھی میری بات چیت ہوتی، وہ بھی مجھ سے سوال کرتے، میں بھی کرتا، تو میں بولتا یہ آپ کا غلط ہے، ٹوٹل حدیثوں سے منکر ہو جاتے آپ، ایسا ہوتا کیا؟ اس پر بھی میرے درس اور ڈسکشن موجود ہے۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی میری مجلس میں شرکت لے، بذات خود کبھی بھی آ سکتے آپ، لیکن اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ میرے درس قرآن اور میں جو کلپنگ بھیجتا ہوں، اللہ کے واسطے ضرور سنیے آپ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، صرف تلاوت تک کے محدود نہیں رکھنے، قرآن پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد میں سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد میں قرآن میں جو آدیش ہے، اللہ کی انسٹرکشن ہے، سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک کے پہنچانے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔